اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کا شمار صوفیہ بزرگوں اور حقیقی درویشوں میں ہوتا ہے۔ آپ طریقت، معاملات اور حقائق میں بہت بڑے اور بلند مقام کے حامل تھے۔ آپ طریقت کے ان مشہور بزرگوں میں سے ایک تھے جن کی تمام فریق تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے احوال صدقے اور اخلاق سے معمور تھے۔ توبہ سے پہلے کے حالات: آپ عمر کے ابتدائی حصے میں مرء اور موارد کے درمیان ڈکیتی اور دھوکہ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت نیکی کی طرف ہر وقت مائل اور راغب رہتی تھی، اور آپ طبعاً بڑے صاحب ہمت اور جواں مرد تھے۔ چنانچہ جس قافلے میں کوئی عورت موجود ہوتی تو آپ اس کے قریب بھی نہ جاتے، اور جس کے پاس سرمایہ کم ہوتا اس کا سامان بھی نہ چھینتے، بلکہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ باقی رہنے دیتے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب: حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ حضور سے ایک مسافر سفر پر چلنے لگا تو لوگوں نے اسے کہا کہ فضیل راستے میں ہے، اس لیے کوئی حفاظتی دستہ ساتھ لے چلو۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک خدا ترس آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے قرآن کے ایک قاری کو اجرت پر لے لیا اور اسے اونٹ پر بٹھا لیا، جو راستے میں دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب قافلہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی کمین گاہ کے مقام پر پہنچا تو اس وقت قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا: أَلَمْ يَعْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں؟ یہ سنتے ہی حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر رخت طاری ہو گئی، اور آپ کے جسم و جاں پر اللہ نے اپنا غلبہ کو ظاہر کر دیا، اور آپ نے اس کام سے توبہ کر لی، اور جن لوگوں کا مال آپ لوٹ چکے تھے ان سب کا سامان لوٹا دیا، اور انہیں ہر طرح سے راضی کر کے آپ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی توبہ کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گھر میں ڈاکہ مارنے کے لیے اپنے ڈاکوؤں کے گروہ کے ساتھ چار دیواری پر گھر میں کودنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس گھر میں ایک ولی اللہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا: أَلَمْ يَعْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں؟ یہ آیت سننی تھی کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ فوراً نیچے اتر آئے اور کہا کہ اے اللہ، میرا دل نرم ہو گیا ہے، آپ کی یاد کا وقت آ گیا ہے۔ بس تمام ڈاکوؤں سے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے جذب کر لیا ہے، اب میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہوں۔ دنیا کے متعلق ارشاد: حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا بیماروں کا گھر ہے اور لوگ اس میں دیوانوں کی طرح ہیں، اور دیوانوں کے لیے بیماری کے گھر میں توق اور بیڑیاں ہوتی ہیں، اور ہماری نفسانی خواہشات ہمارے توق ہیں اور ہماری نافرمانیاں ہماری بیڑیاں ہیں۔ ہارون الرشید کا علماء سے ملنے کا شوق: حضرت فضل بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ جب ہم حج ادا کر چکے تو خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، کیا یہاں اولیاء اللہ میں سے کوئی موجود ہے تاکہ ان کی زیارت کروں؟ میں نے کہا، ہاں، حضرت عبدالرزاق صفانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہیں۔ خلیفہ نے کہا، مجھے ان کے ہاں لے چلو۔ چنانچہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہے۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو ہارون الرشید نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، میں مقروض ہوں۔ خلیفہ نے وہ قرض ادا کرنے کا فرمان جاری کیا۔ جب وہاں سے نکلے تو خلیفہ نے کہا، اے فضل، میرا دل اب بھی چاہتا ہے کہ میں ان سے بھی بزرگ آدمی کی زیارت کروں۔ میں نے عرض کی کہ حضرت سفیان بن عنیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں۔ ہم وہاں حاضر ہوئے، کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا تو خلیفہ نے پھر مجھے اشارہ کیا تاکہ ان کے قرضے کے متعلق سوال کروں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے ذمہ
میں قرض ہے۔ خلیفہ نے وہ بھی ادا کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ جب یہاں سے باہر آئے تو خلیفہ نے کہا، اے فضل، ابھی تک میرا مقصد حل نہیں ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ میں خلیفہ کو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا۔ وہ جھونکے پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے فرمایا، مالی ولا امیر المومنین، ہمیں امیر المومنین سے کیا سروکار ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اہل رضا کے لیے رضا ہی ہمیشہ کی عزت ہے۔ تم اس کو میری ذلت سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے حکم پر راضی رہنے کی وجہ سے میں اسی میں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا اور چراغ بجھایا اور ایک کونے میں ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس ہاتھ سے کہ جس سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے آج تک نہیں دیکھا، کیا ہی اچھا ہو کر یہ عذاب الہی سے بچ جائے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید پر گریہ تاری ہو گئی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ خلیفہ کو ہوش آیا تو، اے فضیل، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے خلیفہ کو یہ نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت، اے امیر المومنین، آپ کے دادا حضرت عباس رسول اللہ کے چچا تھے۔ انہوں نے حضرت پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایک قوم پر امیر مقرر فرما دیا جائے۔ حضور نے فرمایا، میں نے آپ کے نفس کو آپ کے جسم پر امیر مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں گزرنے والا آپ کا ایک سانس اس سے بہتر ہے لوگ 1000 سال تک آپ کی اطاعت کریں، کیونکہ امارت قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے عرض کی کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ دوسری نصیحت، آپ نے فرمایا، لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت پر مقرر کیا تو آپ نے حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت رجاء بن ہوا اور محمد بن نصب کرزی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو بلا کر فرمایا کہ میں خلافت کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے لیے کیا تدبیر ہے، کیونکہ میں تو اس کو اپنے لیے بڑی آزمائش سمجھتا ہوں، حالانکہ دوسرے لوگ اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ پوری مملکت گھر کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر آپ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو تمام برے مسلمانوں کو اپنے باپ کی طرح، ان کے جوانوں کو اپنے بھائیوں کی طرح اور ان کے لڑکوں کو اپنے بیٹوں کی طرح جانیے، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیجیے جیسا گھر میں باپ بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سارا اسلامی ملک آپ کے گھر کی طرح ہے اور اس میں رہنے والے آپ کے اہل و عیال ہیں۔ اپنے والد کی زیارت کر، اپنے بھائی کی عزت کر اور اپنے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تیسری نصیحت، اس کے بعد حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کا یہ خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں گرفتار نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اس کا حق بہتر طور پر ادا کیجیے۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے کہا کہ کیا آپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ فرمایا، اللہ کا قرضہ میری گردن پر موجود ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، اگر وہ مجھے اس کے متعلق پکڑے تو مجھے افسوس ہے۔ خلیفہ نے کہا، اے فضیل، میں لوگوں کے قرض سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ تو فضیل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حمد ہے خدا عز و جل کے لیے کہ مجھے اس کی طرف سے بہت سی نعمتیں میسر ہیں، مجھے اس سے کوئی گیلا نہیں کہ بندوں کے سامنے اس کا شکوہ کروں۔ حقیقی بادشاہ ہارون الرشید نے 1000 دینار کی تھیلی نکال کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ آپ اسے اپنے مصارف میں سے کسی مصرف میں استعمال کر لیجئے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میری نصیحت آپ پر کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے یہی پر ظلم اور ناانصافی کا طرز عمل شروع کر دیا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، میں نے کون سی بے انصافی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تو آپ کی نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ مجھ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ یہ سن کر ہارون الرشید اور حضرت فضل بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ دونوں روتے ہوئے باہر نکلے۔ ہارون نے مجھ سے کہا، اے فضل بن ربیع، بادشاہ در حقیقت فضیل ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا سے منہ موڑ رکھا ہے اور دنیا کی زیب و زینت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اہل دنیا کے سامنے دنیا کے لیے کوئی عاجزی نہیں کرتے، اور آپ کے مناقب اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ان کو احاطہ تحریم میں لایا جا سکے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات کس قدر غفلت سے گزرے، لیکن جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو پھر اللہ نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا، علم و زہد و تقویٰ میں شہرت حاصل ہوئی۔ اللہ نے ان کی نیکی کی کیسی قدر فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ قدردان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے
گزشتہ اعمال دھو ڈالتا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی پرانی زندگی کا حوالہ دے کر تانے دے کر کل تم ایسے تھے اور آج کی نصیحت کی بات کرتے ہو، بلکہ آدمی یہ سوچے کہ آخر اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی تو خوبی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔